تازہ ہو تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میرے پیغمبر نے مقام محدث اور مقام فقیہ میں فرق کیا ہے۔ میں محدث کا مقام بھی مانتا ہوں، فقیہ کا مقام بھی مانتا ہوں، لیکن حضرت ابو ہریرہ کا مقام فقاہت میں وہ مقام نہیں تھا جو حضرت معاذ کا تھا، اور فن محدثیت میں حضرت معاذ کا مقام وہ نہیں تھا جو حضرت امام ابو ہریرہ تھا۔ امام ابو ہریرہ کا محدثین میں مقام بلند ہے، حضرت معاذ کا فقہائے صحابہ میں مقام بلند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر حدیث یاد کرتا ہوں، مجھے حدیث بھول جاتی ہے، نبی نے فرمایا چادر بچھا دو، اللہ کے پیغمبر نے حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی ہے، نبی نے چادر پہ ہاتھ پھیرا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو سینے سے لگایا ہے، اور جب فقیہ کی باری آئی ہے تو نبی نے یوں نہیں فرمایا بلکہ پیغمبر نے ہاتھ کو براہ راست فقیہ کے سینے سے لگایا ہے۔ محدث کی باری آئی ہے تو ہاتھ چادر پہ لگا ہے، چادر سینے پہ لگی ہے، اور جب فقیہ کی باری آئی ہے تو پھر نبوت کا ہاتھ براہ راست لگا ہے۔ میرے پیغمبر نے بتا دیا کہ فقیہ بھی بات کو سمجھتا ہے، محدث بھی سمجھتا ہے، لیکن ایک واسطے سے سمجھنے والے کو محدث کہتے ہیں اور بلا واسطہ فیض لینے والے کو فقیہ کہتے ہیں۔ یہی بات تو امام ترمذی نے کتاب الجنائز باب ما جاء فی غسل المیت میں فرمائی ہے، ہاکذا قال الفقہاء وہم عالم بمعانی الحدیث۔ فرمائے حدیث کو محدث بھی جانتا ہے لیکن فقیہ زیادہ جانتا ہے۔ فقیہ کو فیض جو براہ راست ملا ہے، حضرت معاذ کو پیغمبر نے براہ راست فیض دیا ہے۔ اگر تیرا ذوق تازہ ہو میں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں، کبھی لوگوں نے کہا ارے ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، تم کہتے ہو امام ابو حنیفہ یہ سید الفقہاء ہے، امام ابو حنیفہ یہ سید العلماء ہے، لیکن ہم نے تذکرہ تو امام بخاری کا سنا ہے، ہر سال حدیث کے سبق میں امام بخاری کا نام آتا ہے، امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب حدیث کی کیوں نہیں آتی؟ اگر اتنا بڑا عالم ہوتا تو کوئی کتاب اس کی بھی تم داخل نصاب کر لیتے۔ میں کہتا ہوں بات سمجھنا، میرے پیغمبر کے جانے کے بعد دو طبقے امت میں بڑے آئے ہیں، ایک طبقہ صحابہ کہتے ہیں اور ایک طبقہ وہ تابعین کہتے ہیں۔ ارے جہاں تک طبقات صحابہ کا تعلق ہے، ان میں میرے نبی کے بعد سب سے بڑے عالم کو امام ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن پیغمبر کے صحابہ میں سب سے بڑے محدث کو حضرت امام ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے؟ اگر سوال نہیں آیا تو پھر آنا چاہیے، جب بڑے عالم حضرت ابو بکر ہے تو بڑے محدث ابو بکر کیوں نہیں؟ اگر بڑے عالم یہ ہے تو پھر قرآن کا ماہر بھی یہی ہوتا، فن حدیث کا ماہر بھی یہی ہوتا، لیکن پوری دنیا کہتی ہے کہ میرے نبی کے بعد سب سے بڑے عالم کا نام امام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، اور پیغمبر کے صحابہ میں سے بڑے محدث کا نام حضرت امام ابو ہریرہ ہے، اور بالکل اسی طرح پیغمبر کے صحابہ کے بعد سب سے بڑے عالم کا نام امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے، لیکن پیغمبر کے صحابہ کے بعد سب سے بڑا وہ آدمی جس کی فن حدیث میں شہرت ہوئی ہے اس کا نام امام بخاری ہے۔ تو جو فرق امام ابو بکر حضرت امام ابو بکر ابو ہریرہ میں ہے، بالکل یہی فرق حضرت امام ابو حنیفہ امام بخاری میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں فرق کیا ہوا؟ میں نے کہا ایک مزاج صدیق ہے اور ایک مزاج ابو ہریرہ ہے۔ ارے صدیق پہ غلبہ خشیت الہیہ کا ہے اور ابو ہریرہ پہ غلبہ محبت نبویہ کا ہے۔ جب ابو بکر صدیق سے مسئلہ پوچھا جائے وہ کہتے ہیں قال ابو بکر، حالانکہ معنی پیغمبر کا ہوتا ہے لیکن صدیق نبی کا نام نہیں لیتا، قال ابو بکر کہتا ہے کہ لفظ نبی کو نقل کرنے میں صدیق سے خطا نہ ہو جائے، لیکن ابو ہریرہ سے مسئلہ پوچھو وہ قال رسول اللہ کہتا ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں یوں کہتا ہوں صدیق مزاج نبوت کو قال ابو بکر کہہ کے نقل کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ الفاظ نبوت کو قال رسول اللہ کہہ کے نقل کرتا ہے۔ اور جب پیغمبر کے صحابہ کے بعد مسئلہ حضرت ابو حنیفہ سے پوچھو تو وہ قال ابو حنیفہ کہہ کے پیغمبر کا مسئلہ نقل کرتا ہے۔ امام بخاری سے پوچھو وہ قال رسول اللہ کہہ کے مسئلہ نبی کا نقل کرتا ہے۔ ارے امام ابو حنیفہ نے مزاج پیغمبر کو نقل کیا ہے، امام بخاری نے الفاظ پیغمبر کو نقل کیا ہے۔ مزاج پیغمبر نقل کرنے والے کو فقیہ کہتے ہیں، الفاظ پیغمبر نقل کرنے والے کو ارے پیغمبر کا محدث کہتے ہیں۔ تو جس طرح صحابہ میں حضرت ابو بکر یہ مزاج پیغمبر کے ناقل ہے، امام ابو ہریرہ
الفاظ پیغمبر کے ناقل ہے، پیغمبر کے صحابہ کے بعد امام ابو حنیفہ مزاج پیغمبر کے ناقل ہے، امام بخاری الفاظ پیغمبر کے ناقل ہے، جو ابو ہریرہ کے مقابلے میں مقام امام ابو بکر کو ملا ہے، امام بخاری کے مقابلے میں وہی مقام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ملا ہے۔